الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيب صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق علیہ. آج کا جو عنوان ہے یہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی اہمیت پر قرآن کریم کی چند آیتیں ذکر کی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات بیان کیے گئے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی لڑائی جھگڑا خود اس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے، چاہے دو افراد کے درمیان ہو یا دو گروہوں اور دو گروپوں کے درمیان ہو. اس سے ہر درجے تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے اور جھگڑنے والے نہ بنیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا آپس میں لڑنا جھگڑنا تمہارے دین کو موڑ دے گا، یعنی اس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور آپس میں لڑائی جھگڑا اس درجے ممنوع ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ شب قدر کی تعیین جو ایک مکمل ایک رات میں جس کی تخصیص تھی، وہ تعیین اٹھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کس رات میں ہوگی بتانے کے لیے باہر آئے. تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی جو تعیین تھی وہ اٹھا دی ہے، یعنی نحوست اتنی زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے نیک اعمال کی بنیاد پر ان کے لیے مغفرت، ثواب، اجر کے فیصلے فرماتے ہیں. لیکن دو لوگوں کا معاملہ اسی طرح موقوف رہتا ہے. وہ دو لوگ وہ ہے جو آپس میں لڑے اور جھگڑے ہوئے ہوں گے. جب ان کا مقدمہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کا مسئلہ، ان کا معاملہ بازو رکھ دیا جائے. جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہیں کر لیں گے اس وقت تک ان کے حق میں فیصلہ ثواب کا، مغفرت کا نہیں ہوگا. تو پہلی چیز ہم لوگوں کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ کسی بھی درجے میں اختلاف سے، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے. اب انسانی مزاج کے مطابق بعض اوقات اگر یہ چیز پیش آ جائے لڑائی جھگڑا، تو انسان تیسرا آدمی اس لڑائی جھگڑے کو دور کرنے کی کوشش کرے، مصالحت کرائے دونوں کے درمیان، صلح کرائے دونوں کے درمیان. یہ صلح کرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے آگے حدیثوں میں وہی ذکر کیا گیا. قرآن کریم میں تو جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا، جیسے سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان آپس میں یہ سب بھائی ہے، لہٰذا اگر تمہارے درمیان کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے والے بنو. اور سورہ نساء کے اندر شوہر اور بیوی کا جہاں پر مسئلہ تھا وہ اس کو اللہ نے سارا بیان کرنے کے بعد فرمایا والصلح خیر، کہ مصالحت کرنا یہ بہترین عمل ہے. اس کے علاوہ حضرات صحابہ اکرام کے ایک عمل میں غزوہ بدر کے بارے میں آیتوں کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات کو درست کر لیا کرو، اور اگر معاملات بگڑ جائے تو اس میں مصالحت کرو. تو ویسے تو قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے کہ وہ حدیثوں کو نقل کرنے سے پہلے اس عنوان سے متعلق جو آیتیں ہوتی ہیں ان آیتوں کو نقل کرتے ہیں.
حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ صلح کرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر ہم کسی دونوں آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو حدیث میں یہ تک ذکر کیا گیا کہ ہم اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ مجھ کو بلائے تو میں جاؤں گا، جا کے دونوں کے جھگڑے کو رفع کروں گا، دونوں کے درمیان صلح کراؤں گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم کو اتنی حیثیت عطا فرمائی ہے کہ ہم جا کر دونوں کے بیچ میں معاملے کو حل کر سکتے ہیں، تو کسی کے بلائے بغیر بھی جا کے معاملے کو حل کرنے کے لیے پہل کرنا چاہیے۔ آگے آخری میں اس عنوان کے تحت جو حدیث آئی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عمل بتایا گیا۔ تو بہرحال صلح کرانا اس کی ایک نیکی یہ بھی ہے کہ انسان کی جانب سے وہ صدقہ ہوگا۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی، آپ راستہ چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ نے دیکھا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، آپ نے جا کے دونوں کو سمجھایا بجھایا اور ایک دوسرے کو علیحدہ کر دیا، یا اپنی گلی میں دیکھے لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، بچوں میں بڑوں میں کسی میں بھی ہو رہا، ہم جا کر ان کو سمجھائے اور دونوں کو دور کر دیے، تو یہ عمل ہمارا صدقہ ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے ہیں۔ انسان جب صبح کرتا ہے تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر جوڑ کے جانب سے ایک صدقہ ادا کرے۔ 360 اگر جوڑ ہوں گے تو ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان کر کے بتا دیا کہ صدقہ کرنے کے لیے تمہیں پیسے ہی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چند اعمال ایسے بھی ہے جو بظاہر بہت ہلکے چھوٹے ہیں، اگر تم ان اعمال کو کر لو گے تو تمہاری جانب سے صدقہ شمار کیا جائے گا۔ جیسے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدیل بین الاثنین صدقۃ، کہ دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی بات کو بتانے کے لیے یہ حدیث یہاں پر نقل کی گئی کہ اس عنوان کے تحت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرانا یہ صدقے والا عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، ایک آدمی اپنی سواری پر چڑھ نہیں سکتا کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تو ہم اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر چڑھا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس زمانے میں خاص کر اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑا ہوتا تھا تو اونٹ کی پیٹھ پر چڑھنا بعض اوقات دشوار ہو جاتا، تو کوئی کسی کا سہارا بن جائے کہ اس کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر آدمی اوپر چڑھ جائے، کسی کو آپ ہاتھ پکڑ کر اوپر بٹھا دے تو یہ صدقہ ہوگا۔ اسی طرح آج کل کی صورتحال بھی ہے کہ کوئی آدمی گاڑی پر چڑھ نہیں سکتا کمزوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو ہم اس کی تھوڑی سی مدد کر کے اس کو گاڑی پہ چڑھا دے۔ کوئی آدمی بس پہ چڑھنے کے قابل نہیں ہے، ہم اوپر سے ہاتھ پکڑ کر اس کو اوپر لے لے اور اس کی مدد کر دے، تو یہ کام کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہے۔ اور آگے یہ تک بتایا کہ تم کسی کو بٹھاؤ تو بھی صدقہ ہے، کسی کا سامان دے دو اس کو اس کی سواری پر۔ ایک آدمی گاڑی سے جا رہا، اس کا سامان گر گیا، اب وہ اتر کر اپنا سامان لے نہیں سکتا، ہم جا رہے اور ہم نے اٹھا کر اس کا سامان دے دیا۔ جیسے عام طور پر بعض اوقات ہم دیکھتے کہ کوئی آدمی گاڑی پر جا رہا، اس کی ٹوپی نیچے گر گئی یا کوئی اور چیز اس کی نیچے گر گئی، تو ہم فوری اٹھا کر اس کو دے دیں گے، تو یہ دے دینا بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی کا عمل ہے کہ ہم کسی کی اس طرح مدد کر دیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ صَدَقَةٌ، کہ اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی بات کرنا، خیر خواہی کی بات کرنا، ہمدردی کی بات کرنا، اس کے اچھے حال چال کو معلوم کرنا اور اس کے لیے مسائل حل ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کرنا صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، کہ گھر سے لے کر مسجد تک آنے تک جتنے قدم اٹھیں گے ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صدقے کا ثواب انسان کو عطا فرمائے گا۔ کتنے قدم ہم اپنے گھر سے لے کر مسجد تک چلتے ہوئے آتے ہیں تو ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ عطا فرمائے گا، صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑ رکھے، ہم سو گئے
اور صبح اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں میں حرکت کرنے کی صلاحیت باقی رکھی، پیر میں چلنے کی صلاحیت باقی رکھی، گردن میں پھیرنے کی صلاحیت باقی رکھی، جسم میں حرکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت باقی رکھی۔ اگر آدمی سو جائے اور ہاتھ پیر اٹھانے کے قابل نہ ہو، جسم بستر سے اٹھنے کے قابل نہ ہو، تو پھر کتنی بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اطمینان اور عافیت کے ساتھ سونے کے بعد اللہ اٹھا رہا ہے، تو اس شکرانے کے بدلے میں ہم کچھ ادا کریں گے تو ہم ہر وقت ادا نہیں کر سکتے پیسے، تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو چلتے پھرتے ہم کر سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں ثواب بھی ملے گا، اور وہ جو اللہ کے احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ تو ہم چکا نہیں سکتے، ان احسانات کی قدر کرنے والے بھی ہم بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث کہ صلح کرانے میں بعض اوقات آدمی کو کچھ باتیں بنانا پڑتا ہے۔ دونوں دوستوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، یا دو بھائیوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، یا دو گروپوں میں، دو جماعتوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، ہم ان میں مصالحت کرانا چاہتے ہیں، تو اس مصالحت کراتے وقت کچھ باتیں اضافہ جو حقیقت میں نہیں ہوئی ان باتوں کو کہیں گے تو وہ جھوٹ نہیں شمار کی جائیں گی۔ 3 موقع ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر ان 3 موقعوں پر ہم کچھ باتیں اضافہ کہہ دیں گے جو حقیقت میں نہیں ہیں، لیکن اضافہ کہیں گے تو وہ کہنے والا جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ایک موقع یہ ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اب ہم دونوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کو جا کر بولے کہ بھائی وہ تمہارا بڑا قدردان ہے، تمہاری بہت تعریف کرتا، تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے ہمیشہ بھلائی چاہتا۔ اب اس کو ہم جبکہ اس نے کہا نہیں، لیکن ایک آدمی کو ہم جا کے بولے کہ تمہارا فلاں دوست تمہارا خیرخواہ ہے، تمہارا ہمدرد ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اب ادھر آ کر آپ بولیں گے کہ فلاں تمہارا جو دوست ہے وہ ہمیشہ تمہارے بارے میں اچھا سوچتا ہے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اب اس کے دل میں بھی اس کے بارے میں خیرخواہی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، جو عداوت نفرت تھی وہ ختم ہوگی، اور اس کے ذریعے پھر دونوں جڑنے والے بنیں گے۔ اسی طرح 2 خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، 2 گروپوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، ہم مصالحت کروانا چاہتے ہیں تو کچھ باتیں بعض اوقات بنا کر پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ ان دونوں کے دل تھوڑے نرم پڑے اور یہ دونوں قریب ہونے والے بنے۔ تو اس موقع پر اگر کچھ باتیں ہم کہہ دیں تو ان باتوں کی گنجائش ہوگی اور وہ کہنے والا جھوٹا شمار نہیں ہوگا۔ ایک موقع یہ ہے۔ دوسرا موقع ہے کہ جنگ کے موقع پر ہم دشمن کو یہ کہے کہ ابھی اور ہماری پیچھے سے فوج آ رہی ہے، جبکہ پیچھے سے فوج وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہی، لیکن اس لیے کہہ رہے تاکہ ہمارے کہنے کے نتیجے میں دشمن کے دل میں روب پڑے، دبدبا پڑے، ہمارا خوف طاری ہو جائے، تو ہم یہ کہے کہ ہماری پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے اور مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے، اس موقع پر بھی وہ کہیں گا تو جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا موقع یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے، اپنی بیوی کی لڑائی کو، جھگڑے کو دور کرنے کے لیے کچھ باتیں کہہ دے تو اس موقع پر بھی گنجائش ہے۔ جیسا یہ کہے کہ میں انشاءاللہ آئندہ تم کو اس سے بہترین چیز لا کر دے دوں گا۔ اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا تھا، فی الوقت ہم لا کر نہیں دے سکے، اب اس کے اوپر وہ ناراض ہو گئی، لڑنے لگی، جھگڑنے لگی، اب اس کو سمجھانا ہے تو یہ کہہ دے کہ میں آئندہ آپ کو لا کر دوں گا، اس سے بہتر چیز لا کر دوں گا، اگرچہ کہ ہم نے ابھی سوچا نہیں ہے لا کر دینا، لیکن ہم نے کہہ دیا، تو یہ کہنا بھی تاکہ ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے تو اس موقع پر بھی کہنے والا جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 3 موقع ہیں جہاں پر آدمی کہے گا تو جھوٹا نہیں شمار کیا جائے گا۔ یہ عنوان کے تحت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہے، اس لڑائی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر مصالحت کرانا چاہتے ہیں، تو کچھ باتیں اضافہ کر کے دونوں کی تعریفوں کے بارے میں کہہ دے تاکہ دونوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، تعلق پیدا ہونے کا راستہ نکل جائے، تو ایسا کہنے والا جھوٹا نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں تھے، حجرے کے باہر 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا، ایک آدمی نے ایک کو قرضہ دیا، اب قرضہ واپس کرنے کا موقع آ گیا، یہ قرض دار جو ہے وہ مطالبہ کر رہا کہ میرا قرضہ دو، یہ دوسرا جس نے قرض لیا تھا وہ مہلت مانگ رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو میرا کچھ قرضہ کم کر دو، میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں پورا ادا کر سکوں۔ تو جس نے دیا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں معاف نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو فوری آپ باہر آئے، باہر آ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ کس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نیکی کا کام نہیں کروں گا؟
کہ کس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، تو وہ صحابی فوری سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی مجھے متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ضرورت مند کی ضرورت کا خیال نہیں کیا، وہ بیچارہ مجبوری میں یہ کہہ رہا تھا یا تو مجھے مہلت دو یا میرے قرض میں کچھ کمی کر دو۔ تو چونکہ قرض میں کمی کرنا کوئی تنگ دست ہے، قرض میں کمی کرنا نیکی کا کام ہے، کوئی تنگ دست ہے اس کو مہلت دینا ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، کہ اگر کوئی تنگ دست آدمی تم سے مہلت چاہے تو تم اس کو مہلت دو یا معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو گویا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو گویا کہ وہ نیکی کے کام سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کو اللہ نے ایک نیکی کا موقع دیا تھا کہ وہ تنگ دست کو یا تو موقع دے آئندہ مہینے میں ادا کرنے کا یا کچھ اس کے قرضے کو کم کرے۔ تو یہ جو جس نے دیا تھا وہ قسم کھا کر یہ کہہ رہا تھا گویا کہ میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے حکمت کے ساتھ ان کو سمجھا، چونکہ صحابہ نیکی کے حریص تھے، وہ نیکی کے کسی کام کو چھوڑنے والے نہیں تھے، ہر معمولی کام بھی ان کو معلوم ہو جاتا تو فوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جیسے اللہ کے نبی نے یہ پوچھا کہ کس نے قسم کھائی کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، تو وہ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے کہا تھا لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جتنا دیں گے میں اتنا لے لوں گا، یہ جتنا دیں گے میں اتنا لے لوں گا، میں ان کو معاف بھی کر دوں گا، جتنی ان کی حیثیت ہے وہ اتنا ادا کر دے۔ کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہ معاف کروں گا نہ مہلت دوں گا نہ کچھ کم کروں گا۔ اللہ کے نبی کی جیسی ہی بات کان میں پڑی، عمل کا جذبہ ایسا پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کی بات سن کر فوری کہا کہ یہ جتنا دیں گے میں اتنا لے لوں گا۔ تو یہ صحابہ، ایک تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکمت کے ساتھ کسی کو نیکی پر کیسا ابھارا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عمل کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سورہ نور کے اندر ذکر کیا گیا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تو اس میں ایک صحابی مستح رضی اللہ عنہ بھی تھے جو لوگوں کے بہکاوے میں بہرحال آ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کرتے تھے، ماہانہ غلہ اور راشن ان کے گھر میں دلاتے تھے، وہ رشتہ دار بھی تھے، تنگ دست بھی تھے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ میری بیٹی کے بارے میں، الزوجہ مطہرہ کے بارے میں شریک ہے لوگوں کی بھڑکائی ہوئی باتوں میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آئندہ سے ان کا نفقہ نہیں دوں گا، خرچہ نہیں دوں گا، غلہ راشن نہیں دلاؤں گا۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت کو نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے وسعت اور گنجائش دی ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں کروں گا۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو بلا کر آیت کو پڑھ کر سنایا۔ جیسے ہی آیت کو سنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوری کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں ان کا غلہ دیتا رہوں گا اور آئندہ مہینے سے ڈبل دوں گا، اس وجہ سے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں چاہتے ہو کہ تم کو معاف کر دیا جائے، تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تم کو معاف کرے گا، لوگوں کے عذر کو سنو اللہ تمہارے عذر کو سننے والا بنے گا۔ تو یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ اس طرح جھگڑے کو دور کیا جائے۔ آخری جو لمبی حدیث ہے اس عنوان کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ بغیر کسی کے بولے کے خود جا کر صلح کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی مدینے میں تھے، قباء کی جو بستی ہے وہ بستی جب اس زمانے میں مدینے سے کچھ فاصلے پر تھی، اب تو مدینے سے بالکل لگی ہوئی مدینہ کا محلہ ہو گیا۔ وہاں پر ایک قبیلہ تھا، قبیلے بنو عمرو بن عوف، اس قبیلے کے لوگوں کے بڑا قبیلہ تھا، ان کے لوگوں کے درمیان زبردست لڑائی ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کو لے کر گئے تاکہ ان کے درمیان صلح کرائے۔ جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی نکلے، اور جاتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں جا رہا ہوں، اگر میرے آنے میں تاخیر ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز پڑھا دے، نماز کو نہیں روکنا، اگر میرے آنے میں تاخیر ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز پڑھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان دونوں کے دو قبیلوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا ان کے درمیان مصالحت کروائی، اور اس کے بعد پہنچنے میں وہاں پر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا۔ انہوں نے بتا دیا بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کہا تھا کہ اگر میں آنے میں تاخیر ہو جائے تو آپ کو کہہ دیا جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اقامت کا وقت ہو گیا، اقامت دے دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے مصلی پہ چلے گئے، رکعت بھی باندھ دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی کو آتے ہوئے صحابہ نے دیکھ لیا
اب دیکھنے کے بعد صحابہ تالی بجانے لگے. اس زمانے میں آگے آپ کو حکم معلوم ہوگا کہ نماز میں غلطی ہو جائے تو امام کو کیسے متوجہ کرنا ہے. تو جب نبی کو آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ تالی بجانے لگے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز میں اس قدر مستغرق تھے کہ لوگوں کی توجہ بجانے پہ ان کی توجہ نہیں جا رہی تھی. جب زیادہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غور کیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں تم نماز کو جاری رکھو. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے آ گئے. پھر آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی, نماز مکمل کروائی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں جو اصل بتانا یہ تھا اس پوری حدیث میں, یہ کہ اللہ کے نبی بغیر کسی کے بلائے ہوئے خود جا کر ان دونوں کے درمیان صلح کے عمل کو انجام دیا. اس کا انتظار نہیں کیا کہ مجھے بلایا جائے تب جا کر میں صلح کرواؤں گا, بلکہ جیسے معلوم ہوا لڑائی جھگڑا ہوا تو جو ذمہ دار ہوتا ہے خاص کر اس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر مصالحت کروا دے. اب اس کے اندر دو تین باتیں ہیں. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں کی طرح تالی نہیں بجانا چاہیے, بلکہ اگر امام سے کچھ غلطی ہو جائے یا امام کو متوجہ کرنا ہے کسی عمل پر تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ, جیسے امام بعض اوقات اگر آپ عام طور پہ ہمارے پاس اللہ ہو کر کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی قرات کرنا تھا قرات نہیں کر رہا, امام خاموش کھڑا ہوا ہے, مغرب کی نماز میں قرات کا موقع ہے, قرات نہیں ہو رہی, تو آپ پیچھے سے کوئی سبحان اللہ کہہ دے تو اس کو معلوم ہو جائے گا. یا ظہر کی نماز کا وقت ہے جس میں خاموش رہنا ہے, امام قرات شروع کر دیا, اس کو آپ روکنا چاہ رہے سبحان اللہ, تو مرد کے لیے امام کو کسی عمل سے روکنا ہے یا متوجہ کرنا ہے تو مرد سبحان اللہ کہیں گا. اگر عورتیں کسی جگہ ہوں گی تو وہ اس طرح ہاتھ سے مار کر متوجہ کریں گی. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. دوسری چیز اس میں یہ بھی ذکر کی گئی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ تم پڑھاؤ, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اللہ کی تعریف کی. کہ اللہ کی تعریف اس واسطے کی کہ اللہ نے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جن کو یہ اعزاز ملا کہ نبی کی موجودگی میں نبی کے مصلی پہ امامت کرنے کا حق ان کو ملا, کسی اور صحابی کو نہیں ملا. جب اللہ کے نبی آخر میں بیمار ہو گئے تھے تو بیماری کے ایام میں بھی صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے جو نبی کی موجودگی میں نماز پڑھائے. تو اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو بہرحال لڑائی جھگڑا ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں ہونا نہیں چاہیے, خاندانوں میں نہیں ہونا چاہیے, گھروں میں نہیں ہونا چاہیے, دوستوں میں نہیں ہونا چاہیے, رشتہ داروں میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم مصالحت کروا سکتے ہیں تو بغیر انتظار کر کے مصالحت کروانا چاہیے. نیکی کا عمل ہے, اجر و ثواب ملے گا اور لڑائی جھگڑے معاشرے سے سماج سے ختم ہونے والے بنیں گے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.